صدرالعلماء علامہ سید غلام حسین سن 1276 ہجری میں سرزمین حیدرآباد پر پیدا ہوئے۔ موصوف کے والد میر اشرف حسین خاندان کے معزز اور باوقار افراد میں شمار ہوتے تھے۔ علامہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی، پھر حیدرآباد میں مقیم علماء کرام سے کسب فیض کیا۔ آپ نے مولانا محمد علی خراسانی، مولانا سید علی شستری، مولانا صادق علی، مولانا میر کاظم علی اور مولانا غلام نبی جیسے جید اساتذہ کی خدمت میں رہ کر منطق، فلسفہ، فقہ، اصول اور ادب کی تعلیم حاصل کی۔ حیدرآباد میں تعلیم سے فراغت کے بعد نجف اشرف کا رخ کیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر آیت اللہ شیخ محمد حسین مازندرانی، آیت اللہ شیخ زین العابدین مازندرانی، آیت اللہ سید ابو القاسم طباطبائی اور آیت اللہ شیخ محمد حسین کاظمینی سے اجازت حاصل کر کے ہندوستان کی سرزمین پر تشنگان علوم کو سیراب فرمایا۔ نجف سے ہندوستان آنے کے بعد موصوف نے اپنے اجتہاد کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں بعض امراء اور رؤساء نے رجوع کیا اور آپ کی تقدیر کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ علامہ معقولات و منقولات میں اپنی مثال آپ تھے۔ موصوف کے شاگردوں میں مولانا غلام علی حاجی ناجی گجراتی کا نام نامی اسم گرامی ستاروں کے درمیان چاند کی مانند روشن ہے۔ موصوف جوناگڑھ میں استاد کی حیثیت سے بھی پہچانے گئے۔ موصوف نے کچھ عرصے حیدرآباد میں سرکاری ملازمت بھی کی۔ اس وقت آپ کی تنخواہ 100 روپے تھی۔ سرکاری ملازمت کے علاوہ موصوف نے مہوا کاٹھیا واڑ گجرات میں خوجہ جماعت سے منسلک ہو کر بہت سی خدمات انجام دیں۔ صدرالعلماء اپنے زمانے کے مائناز خطیب تھے۔ عربی اور فارسی میں اس درجہ ماہر تھے کہ دونوں زبانوں میں بنا تکلف گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ اپنے زمانے کے علماء میں باصلاحیت شخصیت کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے۔ اکثر دقیق مسائل پر بحث و گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ فلسفے میں اتنے زیادہ ماہر تھے کہ عقائد میں نکتہ آفرینیاں کرتے تھے۔ علماء لکھنؤ سے بہت عمیق روابط تھے۔ یہی سبب ہے کہ موصوف کی کتاب شمس الہدایہ پر تاج العلماء آیت اللہ علی محمد، مولانا عبداللہ اور مولانا محمد حسین وغیرہ جیسے جید علماء کرام کی تقریضات موجود ہیں۔ صدرالعلماء غلام حسین علم و عمل میں وحید، مناظرے میں فرد فرید اور عقائد میں نہایت شدید تھے۔ یہی سبب ہے کہ آپ نے میدان مناظرے میں کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ اپنے ہوں یا بیگانے، جس کے سامنے بیٹھ گئے اس کو قائل کرنے کے بعد ہی اپنی جگہ سے حرکت کی۔ علامہ نے افریقہ کے شہر زنجبار میں خوجہ جماعت کے ہمراہ دینی خدمات انجام دیں۔ زنجبار میں قیام کے دوران ہی کتاب شمس الہدایہ تحریر فرمائی۔ مذکورہ کتاب کے علاوہ بھی موصوف کی کافی تالیفات ہیں، جن میں سے اثبات النبوہ، تفسیر آیہ قربہ، تفسیر آیہ مباہلہ، تفسیر آیہ تطہیر، تفسیر ومن عندہ علم الکتاب، کتاب التوحید، رد الشیخیہ، رد التناسخ، الامامہ والولایہ، الآیات الالہیہ، مراتب الروح والنفس، شرح اصول فقہ اور شرح قصیدہ خلیلیہ وغیرہ جیسی عظیم کتابیں آپ کی عربی و فارسی صلاحیتوں کا منہ بولتا شاہکار ہے۔ آخر کار یہ علم و عمل کا درخشاں آفتاب بتاریخ 8 ربیع الاول سن 1352 ہجری میں سرزمین حیدرآباد پر غروب ہو گیا۔ آسمان علم و فقاہت پر تاریکیاں حاکم ہونے لگیں۔ بلبلے ہزار داستاں چہچہاتے ہوئے یک بیک ایسا خاموش ہوا کہ عزیزوں کی نالو فریاد پر بھی زبان نہیں کھولتا۔ رضائے الہی کے سامنے سر جھکائے ہوئے چاہنے والوں کی آہو فغاں کے ہمراہ جنازہ اٹھایا گیا۔ علماء، افاضل، طلاب و مومنین کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور دائرہ میر مومن میں سپرد لحد کر دیا گیا۔